ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے سورہ سبا سے نماز فجر میں چند آیات تلاوت کی تھیں اور ان کا ترجمہ اور تشریح پیش کیا تھا، جن میں آپ کو یاد ہوگا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر تھا۔ آج میں ذہن میں تو ایک لمبا رکوع لے کر آیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، لیکن جب یہاں آ کر اچانک وقت کی قلت کا پتہ چلا تو میں نے فوری طور پر قرآن کریم کی وہ صورت تبدیل کر لی اور اب میں نے سورہ صاد میں سے چند آیات پڑھی۔ ان آیات میں کچھ تو گزشتہ مضمون کی ہی تائید پائی جاتی ہے جو کل بیان ہوا تھا، اور ایک نیا مضمون بھی ہے جو شاید اس سے پہلے کسی وقت بیان بھی ہوا ہو۔ تو پہلی رکعت میں جو آیات ہیں وہ سورہ صاد کی ہیں، کل سورہ سبا کی آیات ہے۔ یہ سورہ صاد سبا سے آگے ہے، آخر میں واقع، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انعام کا ذکر دہرایا ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام پر فرمایا۔ کل ذکر ہوا تھا کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی، صبح کو چلتی، تخت شہنشاہی لے کر اڑا کر، تو دوپہر کو جہاں قیام ہوتا وہاں مہینے بھر کا راستہ طے کر جاتا تخت، اور جب وہاں سے پھر پچھلے پیر چلتے، شام کو پچھلے پیر پی ایم پر اے ایم پر ایک تیز رفتار پرواز، ایک پی ایم کی پرواز ہوتی تو وہ پھر مہینے کا راستہ ہوتا۔ آج اسی مضمون کو کچھ تھوڑے سے مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ فرمایا فسخرنا له الریح، پس ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، اس کے حکم سے چلتی تھی۔ یہ بات تو سابقہ کی طرح ہی ہوئی، صرف لفظ تھوڑے سے چینج ہوئے۔ وہاں تھا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یہاں ہوا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، مسخر کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، اس کے حکم سے چلتی تھی، رخان، آہستہ آہستہ، نرم نرم، دھیمی دھیمی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہوا جو تخت کو لے کر چلتی تھی تو وہ جس طرح تیز جھکڑدار ہوا ہوتی ہے کہ چیزیں الٹ پلٹ جاتی ہیں، دیگیں اوندھی ہو جاتی ہیں، چھپر اڑ کر کہیں جا پڑتے ہیں، درخت ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ ایک تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص اس کو شاید پسند نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ نہ سمجھ لینا اپنی سادہ لوہی کے باعث کہ وہ جو اتنی تیز چلتی تھی تو وہ ایک آندھی ہوتی تھی، بلکہ تجری بامرہ رخان، وہ اس کے حکم سے دھیمی دھیمی نرم نرم چلتی تھی، جس طرح ٹہلتے ہوئے کوئی جائے۔ حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے، جہاں پہنچنا چاہتے وہاں لے جاتے تھے۔ والشیاطین، اور ہم نے شیاطین بھی اس کے مسخر کر دیے۔
شیاطین جمع شیطان کی، شیطان کے معنی سرکش، کبھی جنوں میں بھی ہوتے ہیں سرکش، کبھی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں سرکش، جن کے دماغ خراب ہوں اور نافرمانی اور معصیت شیاری اور سرکشی، بغاوت، طغیان جن کا شیوا ہو، انسانوں میں ہوتے ہیں، اور جنات تو خاص طور پر ہی وہ تو بنے ہوئے آگ سے، کئی انسان بھی ایسے ہیں کہ خاکی ہو کر بھی ان میں غصے کی آگ شعلے مارتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا غصہ ایک آگ ہے جو انسان کے دل و دماغ میں جلتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ غضبناک شخص کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو سرخی تو آگ کی علامت ہے نا۔ تو شیاطین جو تھے نا سرکش، خاص طور پر جنات میں سے، وہ بھی آپ کے مسخر کر دیے تھے۔ پھر ان شیاطین کی کئی قسمیں تھیں، کل بنا، کئی بہت سارے بنا تھے، تعمیرات کرنے والے، بنا تعمیر کو کہتے ہیں اور بنا کہتے ہیں معمار کو، وغواص اور غوطہ خور، ایسے جنات بھی تھے جو عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ایسے جنات بھی تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور موتی نکال کر، لولو مرجان، ہیرے جواہرات نکال کر آپ کے خزانہ عامرہ کو اور معمور کر دیتے تھے، بھر دیتے تھے۔ اور ہمارا کچھ اور بھی تھے، وآخرین، کچھ اور شیاطین بھی تھے سرکش، جن کو آپ نے ان کی کسی نافرمانی کی بنیاد پر سزا کے طور پر باندھ رکھا ہوتا تھا۔ یعنی آپ شیاطین کو، جنات کو باندھ کر، بیڑیاں ڈال کر، ہتھکڑیاں ڈال کر بھی پھینک دیتے تھے، جن کو قابل سزا سمجھتے۔ تو یہ بھی آپ کے تسخیر کی خاص شان تھی۔ فرمایا وآخرین مقرنین، اور دوسرے کچھ اور جکڑے ہوئے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں، بیڑی ہوتی جو پاؤں کو لگی ہوتی، ہتھکڑیاں ہوتی جو ہاتھوں کو لگی ہوتی۔ فرمایا اتنی بڑی زبردست حکومت، شان و شوکت سے معمور اور سطوت سے بھرپور ایسی ہم نے سلطنت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اور پھر اتنی بڑی سلطنت دے کر اختیار اور چھوٹ کتنی دے رکھی تھی کہ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا اور بخشش ہے، فمنن او امسک، چاہے تو کسی کو عطا کر، احسان کر، چاہے تو نہ عطا کر، بغیر حساب، کوئی مواخذہ نہیں تجھ پر، یہ کوئی میں تو نہیں ہے، ماؤ شما نہیں ہے کہ ہر 100 پر ایک مخصوص نصاب پر پہنچنے کے بعد 2.5 روپے زکوٰۃ پڑ جاتی ہے، نہ دے گا تو پکڑا جائے گا، دے گا تو خلاصی ہوگی۔ عشر کی ایک مقدار معین ہے، دے گا تو خلاصی ہوگی، نہ دے گا تو پکڑا جائے گا۔ ایک معین حد تک پہنچ کر جب قابل سفر ہو اور حج نہ کرے تو پکڑا جائے گا، حج کرے تو چھوٹ جائے گا۔ وہ اعلیٰ ازل قیاس اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود قائم کر رکھی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یا ویسے ہی ساری لا رہے ہیں؟ اچھا، تو وہ حدود و قیود اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کر رکھی ہیں، اگر اس کی ہم پر عطا بھی ہو تو بھی ہم مختار نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں، ہم پر لازم ہے کہ پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، ضرورت مند حاجت مند کو بھی دیں، سائل کو بھی دیں اور معتر کو بھی دیں، گھر میں کنار سے بیٹھنے والا جو ہے محلے کا غریب، اس کو بھی دیکھ بھال کریں، پتہ کریں۔ تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں،
ہمیں اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو بھلائی کریں چاہے تو نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ اور بات ہے، اتنی بڑی عطا، اتنی بڑی سلطنت اور باؤنڈ نہیں کیا گیا، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، فمنن او امسک، احسان کر کسی پر یا روک رکھ بغیر حساب۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو صاحب اختیار بنا رہا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مالک و مختار نہیں ہے؟ فرمایا کیوں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، کیوں ہمارا یار تھا، اغیار میں سے نہیں تھا، یار تھا ہمارا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے نزدیک قریب ایک عزت اور قرب کا مقام تھا، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ تھا، اس وجہ سے ہم نے اس پر یہ کرم فرمائے ہوئے تھے۔ تو یہ پہلی رکعت کی تلاوت تھی، اور دوسری رکعت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندہ خاص ایوب کی بھی بات سنائی دے، اس کا بھی ذکر کر دے، عبدنا، ہمارے بندے کی۔ دیکھو نا، ایک تو ہے نا بندہ کہے ربنا، ہمارا رب، اور ایک رب ہے کہ عبدنا، ہمارا بندہ، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کو کہتے ہیں بندگی۔ بندگی کر تو اس طرح کر کے رب خود کہے یہ میرا بندہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندہ خاص ایوب کا بھی ذکر فرما دیجئے۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ندا کی، انی مسنی الشیطان، یہ کہ مجھ کو شیطان نے چھو دیا ہے، میرے جسم پر اس نے ہاتھ پھیرا ہے، لگایا ہے، اور بنصب و عذاب، مجھ کو بیماری اور تکلیف پہنچائی ہے۔ واقعہ اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو یوں تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت اموال اور کثرت اولاد سے نوازا تھا۔ آپ کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، بھینسوں گایوں کے جنگل بھرے ہوئے تھے، 10 بیٹے تھے، اور ظاہر ہے جب اتنے ظاہری مال ہوگا تو اس کی رکھوالی کے لیے، رہائش کے لیے ڈیرے بھی ہوں گے، حویلیاں بھی ہوں گی، مکانات بھی ہوں گے، اور خرید و فروخت بھی ہوتی ہوگی، تو روپیہ پیسہ بھی ہوگا، آسائشیں بھی سب طرح کی مہیا تھیں، اور آپ راہ خدا میں خوب خرچ بھی کرتے تھے۔ آپ یہ تو جانتی ہیں کہ فرشتوں سے اور بالخصوص شیطان سے پہلے روز ہی آدم کی تخلیق کے دن ہی کوئی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، فرمایا تھا یہ میرا خلیفہ ہے۔ ہلکا سا سوال بطور استفہام ملائکہ نے بھی کیا تھا کہ اے اللہ، اس کے اندر غضب اور شہوت پیدا کی گئی ہے تو یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی تھی، معافی لے لی تھی عرش کا طواف کر کے، اور جب علم میں مقابلے سے عاجز پایا اپنے آپ کو تو سجدہ بھی کر دیا تھا۔ بہت سنے شوق سے کیا، بہت سنے اپنی شکست دیکھ کر کیا، کوئی پھر بھی اکڑ گیا جو ابلیس اور شیطان ٹھہرا۔ اس نے اللہ سے طاقت مانگی کہ قیامت تک مہلت دے کہ میں اپنے جوہر دکھاؤں، اور جس کی خاطر مجھے مردود کیا جا رہا ہے اس کو گمراہ کر کے ثابت کروں کہ جس کی خاطر ہمیں نکالا جا رہا ہے وہ اتنے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں طاقت اور مہلت دی جاتی ہے، اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگرچہ تھوڑے ہوں گے لیکن ہمارے بندے تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے۔
چنانچہ اس کے مطابق شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، طاقتیں اس کی بحال ہیں، ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، ہمیں ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے سرگرم میں عمل رہتا ہے، کبھی نیند بن کر چھا جاتا ہے، کبھی خواہشات کا روپ دھار کے ہمارے نفس کو استعمال کر کے اپنے کام میں لاتا ہے اور ہمیں بھٹکاتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ لگ بازی سی ہے، اور تھوڑا بہت کبھی کبھی فرشتے بھی دبی زبان سے انسان کی جوہر جو انسان دکھا رہے ہیں، جس طرح آج کل پاکستان میں دکھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کبھی کہہ ہی بیٹھتے ہیں کہ اللہ دیکھا وہی ہوئی نا بات جو تو ہم نے بھی عرض کی تھی، مانا کہ ٹھیک ہے تو سچا تھا، علم اس کا زیادہ تھا، لیکن یہ اسی کی اولاد ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ ہے جو کس کے اندر رکھا ہوا ہے تمہارے اندر رکھ دوں تو تم کیا گل کھلاؤ۔ چنانچہ فرشتوں کو بھی ایسا ایک موقع چانس ملا، انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، اللہ کے حضور پیش کیا، اور ہاروت و ماروت نے وہ کر دکھایا کہ انسان بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ کہانی آپ نے کہیں اور سنی ہوگی یا پھر کبھی سناؤں گا۔ اس وقت مقصود یہ فرشتوں کی بات نہیں تھی، ایک بار شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردود شیطان، دیکھ میرے بندے ایوب کی شان کہ کس طرح ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے، کس طرح دن رات ہمارے دین کی تبلیغ کرتا ہے، کس طرح لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس ابلیس نے علیہ اللعنت نے کہہ دیا کہ اے اللہ تو نے دے بھی تو بہت کچھ رکھا ہے نا، جب بندے کے پاس ہو تو پھر راہ خدا میں خرچ کرنا ہی ہے نا۔ جس طرح آج کل بھی بعض کہتے ہیں جی یہ جو حاجی نمازی ہیں، جو شیوخ ہیں، ان کے پاس ہی دولت ہی بڑی ہے، ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی دیتے، اب ہم کیا کریں، ہم دے ہی نہیں سکتے، ہاں غریب ہم، دیہڑی دار ہیں، ٹھیکے دار ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ان کی طرح مال ملے نا تو ہم بھی منڈی والوں کی طرح خوب خرچ کریں۔ ایسے وہم، ایسے وسوسے شیطانی ہوتے ہیں۔ جس نے خرچ کرنا ہو وہ 1 روپے میں سے 1 پیسہ دے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے لاکھ میں سے کوئی 1000 دے۔ تو بہرحال شیطان نے اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کی کہ مجھ کو چانس دے نا ذرا کہ میں اس پر اپنا زور آزماؤں اور تجھ کو دکھاؤں کہ دیکھ ایوب تیرا فرما بردار بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور شیطان کو لاجواب کرنے کے لیے ہمیں بھی تو عبرت دلانی ہے نا کہ دیکھو میرے مقرب فرما بردار بندے کس طرح امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اور شیطان کو بھی لاجواب کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنا اختیار، اتنی طاقت دے دی کہ وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام پر وار کر سکے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ انبیاء کرام پر حاوی ہو یا ان پر وار کر سکے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امتحان کے لیے شیطان کو یہ طاقت دے دے کہ وہ ان پر وار کرے اور ان پر چل جائے۔ سمجھ آئی نا؟ ویسے اس کی مجال نہیں کہ اللہ کے نبیوں کے قریب پٹکے۔ چنانچہ شیطان یہ اذن اور اختیار پا کر آیا اور اس نے کیا گل کھلائے، مختصراً یہ ہے کہ ایک تو اس نے آپ کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب شیطان کے ہاتھ میں کتنی بے برکتی ہوگی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح فرشتوں کے ولیوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے، اس طرح شیاطین کے اور برے لوگوں کے ہاتھوں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج تم ہر طرف بے برکتی نہیں دیکھتے۔ تمہاری دادیاں کتنی برکت والی تھیں کہ بسم اللہ کر کے آٹا گوندتی تھی کم از کم،
اور آج ہماری بیویاں بچیاں کتنی بے برکتی ہے گھر میں، کتنا کماتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بنتا، کیوں؟ نماز وہ نہیں پڑھتی، اللہ توبہ وہ نہیں کرتی، اللہ ماشاء اللہ۔ بہرحال شیطان جو سراپا شر ہے اور بیماری ہے اور عذاب ہے، اس نے حضرت کے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرا، جس سے سارے جسم پر آبلے نمودار ہو گئے، پھر آبلوں میں پانی رسنے لگا، اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ یہ ایک امتحان تھا، ورنہ انبیاء کرام کو ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی جو قابل نفرت ہو۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ قرآن کریم کی تفسیر سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے باتیں نہیں بنا رہا، یہ سارا تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کی بیماریاں صرف 3 ہیں جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، ایک سر درد اور ایک جوف کا درد، پیٹ کا، اور یہ اکثر و بیشتر ایسے شخص کو ہو جاتی ہیں جو قوم کا، ملت کا غم کھاتا ہو، بلڈ پریشر جس کو رہتا ہے جی، اس کو سر درد بھی ہو جاتی ہے، اور انبیاء کرام کو امت کا بہت غم اور بہت فکر ہوتا ہے۔ اور جب دماغ پر خون کا دباؤ زیادہ رہے تو معدے پر بھی کمزوری واقع ہوتی ہے، اور کھانا ہضم ہونے میں دقت ہونے لگتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ پیٹ کا درد بھی کبھی کبھی ہونے لگتا ہے۔ الحمدللہ کہ مجھ کو یہ دونوں بیماریاں ہیں اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ رات بھی آپ مجھے دبا رہے تھے، سر بھی، اور کھانے کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں وہ استعمال کرتا ہوں ڈائٹ یا کوئی صفوف تبخیر بیضہ، اور کبھی کبھار بخار بھی الحمدللہ، لیکن اور بیماریاں بھی بہرحال چند ایک ہیں، مگر انبیاء کرام کو صرف یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کیونکہ ان بیماریوں سے بندہ قابل نفرت نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام کو محبوب اور مطلوب اور مودود بنایا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں۔ اگر نفرت والی بیماری ہو تو لوگ ویسے ہی دور بھاگیں گے، ہدایت کیا لینی ہے؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہو تو امتحان کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو۔ اس وجہ سے بعض نے تو کہا کہ نہیں، کیڑے نہیں تھے، یہ روایت کمزور ہے، اور بعض نے جنہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ بطور امتحان تھی چونکہ اس وجہ سے واقع ہوئی۔ بہرحال تو آپ نے ایک طویل بیماری سہی، وہ اتنی طویل ہوئی کہ لوگوں نے اس خوف سے، جس طرح ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ بیماری دوسروں کو لگ جائے گی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی سوائے اللہ کے حکم کے، کہ اللہ کا حکم ہو تو چاہے اس سے اس کو لگ جائے، چاہے کہیں ہوا سے لگ جائے، چاہے دھوپ سے لگ جائے، ورنہ ہر ایک کی بیماری اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے دوسرے کو لگے تو پھر ایک بیمار ہے اس سے سب کو لگ جائے، پھر جو اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کسی کو لگتی ہے کسی کو نہیں بھی لگتی، سمجھائی نا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو سب سے پہلے جس کو لگی تھی اس کو کس سے لگی تھی؟ دیکھو کیسے دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ بہرحال ان گاؤں والوں نے، ضعیف الاعتقاد لوگوں نے، بے ادب لوگوں نے حضرت کو اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا، چنانچہ آپ کو اٹھا کر گاؤں کے باہر کسی پہاڑ کی غار میں، کھو میں وہاں ڈال دیا گیا، یہ پھینکا ہے کہہ لیجئے۔ آپ کی ایک اہلیہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، ان کا نام بھی رحمت تھا، وہ صرف آپ کی خدمت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر اچھی بیوی نصیب کرے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ موت تک ساتھ دیتی ہے، اور
یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی کو اللہ ایسی بیوی نصیب کرے تو وہ بڑا مقدر والا ہے، بڑا مقدر والا شخص ہے، اور اس کی زندگی میں بڑی آسودگی ہوتی ہے کہ دن بھر کے باہر کے تھکے ماندے شخص کو جب گھر میں آ کر کھانا، بستر، پانی اور محبت بھری بات مل جاتی ہے تو دن بھر کا دکھ اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی بیوی نصیب نہ ہو، جیسا کہ اکثر کو نصیب آج کل نہیں ہو رہی، تو وہ دن بھر کے تھکے ماندے کی مصیبت دو چند ہو جاتی ہے، بلکہ ہزار چند ہو جاتی ہے، اور اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے رحمت عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، کھانا پینا گاؤں سے لاتی، آپ کو کھلاتی بڑی مشکل کے ساتھ، کیونکہ آپ کے دانت وغیرہ مسوڑے بھی متاثر تھے، تو وہ آپ کو چبا کر نرم کر کے منہ میں ڈالتی اور آپ کو کھلاتی، پانی پلاتی، اور آپ کو وضو کرواتی، جس طرح بھی ہو سکے آپ نماز ادا کرتے اس حال میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے۔ اتنا صبر کیا آپ نے کہ آپ ایوب صابر مشہور ہیں، یعنی صابر آپ کے نام کا حصہ بن کر رہ گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہوا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں آپ کی بھیڑ بکریاں، گائیں بھینسیں کے ریوڑ بہہ گئے، سب معلوم ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، شیطان کی اثرات سے پیدا ہو رہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ مکان گرا اور آپ کے 10 کے 10 بیٹے بیک وقت ہی نیچے آ کر دم کر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ مگر آپ جب بھی کوئی مصیبت سنتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور صبر سے کام لیتے، تو ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کو ایوب صابر کہنے لگے تھے۔ اور اب بھی قرآن کریم میں آپ کے صبر کا ذکر ہے، اور الحمدللہ میں نے سفر عراق میں حضرت ایوب صابر علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت بھی کی، جو حلہ یا ہلہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ الحمدللہ یہ سعادت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اگرچہ ہم اپنے گروپ کی اور اپنے لیڈر کی مروجہ سرگمیری کے باعث اور خود غرضی کے باعث جی بھر کر زیارتیں نہ کر سکے، اور جی بھر کر وہاں بیٹھ بھی نہیں سکے، اور سچ یہ کہ بندہ بیٹھ سکتا بھی نہیں۔ جب ایک گروپ ہو 30-40 کا، 80-85 کا، اور لیڈر کو پڑی ہو کہ میں نے جلدی ان کو آگے سے آگے لے جانا ہے، تو کون سکون سے بیٹھنے دیتا ہے؟ کیونکہ بعض جگہ اور بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جی کرتا ہے کہ یہاں میں 2-4 گھنٹے ذرا رو لوں، کہ نہیں کہ اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ عقیدت ہی پیش کر دوں۔ مگر وہاں کون نذرانہ عقیدت پیش کرے؟ لیڈر صاحب شور مچائے جا رہے ہوتے ہیں، بس والا شور مچا رہا ہوتا ہے، حاجی ساتھی آؤ جی حافظ صاحب جی آؤ جی، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کون اپنے ٹھرک کے مطابق، ذوق کے مطابق کون وہاں اللہ اللہ کرنے دے؟ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ جگہ یہ ایسی ہو جہاں شیعہ بھرے ہوئے ہوں اور شور ہی شور برپا ہو اور ہنگامہ برپا ہو، وہاں تو پھر اور زیادہ بندہ دقت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ کہ چند لمحے حضرت ایوب صابر علیہ السلام کے مزار مقدس کے آس پاس گزرے، کچھ نوافل بھی ان کے قریب مسجد، چھوٹی سی ایک مسجد نما جگہ ہے، اس میں ادا کیے، ختم شریف پڑھا، ان کو نذرانہ عقیدت پیش کیا، ان کے صبر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگی۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام یہاں تک آپ نے تکلیف اٹھائی، یہ امتحان میں سے گزارے گئے۔ ان حالات میں ہی حضرت رحمت علیہ رحمت آپ کی خدمت میں پانی شانی بھی لاتی ہیں وضو وغیرہ کرانے کے لیے۔ تو ایک دن
نماز عصر میں دیر ہو گئی، پانی نہ لا سکیں جلدی، یا کھانا پکانے وغیرہ میں مصروف رہیں، یا اور کوئی الجھن ہو گئی تھی، تو حضرت کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی کا تو بہت ہی زیادہ شوق تھا، اور اس حال میں بھی شوق تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ شوق تھا، کیونکہ مصیبت میں خدا زیادہ یاد آتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے امتحان ہے تو مجھے قبول ہے، یہ کیڑے میرا سارا جسم کھا جائیں، کوئی پرواہ نہیں اگر تیری رضا یہ، لیکن اتنی مہربانی فرمانا کہ میری زبان اور میرا دل ان کے ضرر سے محفوظ رہے، کیونکہ دل و دماغ تجھے یاد کرتے ہیں، زبان تیرا ذکر کرتی، اس وجہ سے ان کو محفوظ رکھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن بھی ہوئی رکھی تھی، اور آپ کی زبان اور آپ کا جو دماغ اور دل تھا وہ ان کے ضرر سے محفوظ تھا۔ بہرحال مائی صاحبہ کو دیر ہوئی تو آپ نے غصے میں، بیماری میں تھوڑا سا بندے کا مزاج اور بھی برم ہوتا ہے، پھر اللہ کے پیاروں کو دین میں رکھنا ہو تو بہت زیادہ رنج آتا ہے۔ دنیا کے نقصان سے رنج نہیں آتا، دین کے نقصان سے ان کو بڑا رنج آتا ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی۔ کچھ ناگفتنی بات میرے ذہن سے گزری تھی، بہرحال ناگفتنی ہوتی جو کہنے کے قابل نہیں ہوتی، ویسے تو میں نے پہلے کئی مرتبہ کہی ہوئی بھی ہے، لیکن بار بار کہنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ باہر صورت تو میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت کو غصہ آیا، ناراضگی آئی، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر جس طرح اس نے آج دیر کی ہے میری بیوی نے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خلل واقع ہوا ہے اور میں دیر ہو گئی اور نماز عصر میری قضا ہو گئی، تو میں اس کو 100 چھڑیاں ماروں گا، 100 کمچیاں ماروں گا جب میں تندرست ہو گیا۔ یہ بات ناراضگی میں منہ سے نکل گئی کہ وہ نماز کا نقصان ہو رہا تھا۔ مائی صاحبہ خیر آئیں، انہوں نے ناراضگی کو سنا، برداشت کیا، پیش کیا ضرورت کی چیزوں کو، اور آپ نے نماز عصر قضا کی یا ادا کی۔ کافی عرصہ جب گزر گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ دعا تو پہلے بھی مانگا ہی کرتے تھے، لیکن اب قبول ہوئی کیونکہ ان کے امتحان کا وقت جو تھا گزر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس قرار دے دیا تھا، اور شیطان ہار مان چکا تھا کہ واقعی یا اللہ میں جو ہے میں ہار گیا مولا، یہ اس حال میں بھی تجھ کو یاد کیے جا رہا ہے، اس حال میں بھی تیری نمازوں کا خیال کر، تو میں ہار گیا، اس لیے اب وقت گزر چکا تھا۔ تو ادھر آپ کے منہ سے یہ دعا نکلی، وہ دعا 2 جگہ بیان ہوئی مختلف لفظوں کے ساتھ۔ کل والے لفظ تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بے شک مجھ کو بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہ تجھ سے بڑھ کر تو کوئی رحیم و کریم نہیں، اور میری تکلیف حد سے گزر چکی۔ تو مطلب تو سمجھ رہا ہے، رحم فرما۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کو ندا کرتا ہے اور کہتا ہے اب کہہ جو کہنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، کہ ارحم الراحمین نے تیری طرف رجوع فرمایا، تیری طرف توجہ فرمائی۔ شاید میں نے یہ باتیں پہلے بھی سنائی ہوں، کیونکہ میں چلتا پھرتا باتیں اب سناتا پھرتا رہتا ہوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں، ادھر بچیوں میں باتیں کرتا ہوں، ادھر بچوں میں باتیں کرتا ہوں، کسی جگہ بیٹھ جاؤں تو وہاں باتیں کرتا ہوں، کوئی میرے پاس آ جائے تو باتیں کرتا ہوں۔ جتنا ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کم بول، اتنا اب میں زیادہ بولنے لگا ہوں۔
کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ساز بے صدا ہو جانے والا ہے. اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ بات کہہ لوں. اس وجہ سے پھر وہ گڈ مڈ ہو جاتی ہے بات، پتہ نہیں چلتا کہ یہ بات میں نے سنائی ہے، ویسے کہیں آپ کو سنائی ہے، کسی اور کو سنائی ہے، یا کئی جگہ سنائی ہے. تو حضرت نے یہ دعا کی ارحم الراحمین. اور یہاں اس جگہ جو میں نے آج تلاوت کی، یہاں کہا گیا کہ اذ نادا ربہ، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مولا کریم تو ارحم الراحمین ہے، اور شیطان جیسے تیرے اور میرے دشمن نے مجھ کو تکلیف، اذیت اور بیماری دینے کی نیت سے، پہنچانے کی نیت سے چھوا ہے، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا ہے، اور میرے ہاتھ یہ حالت ہو گئی ہے. تو مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وقت امتحان کا پاس ہو چکا تھا، فرمایا اور خود میرے جلے کا حاضہ مغتسل، اچھا تو اپنے پاؤں کیڑی مار زمین پر. اب ہم تجھے اپنی قدرت کا کاملہ دکھاتے ہیں. جب تو نے اپنا کمال صبر دکھایا تو ہمارا کمال کرم دیکھ. ہاں جی، پاؤں کی ایڑی مار زمین پر. تو وہاں سے چشمہ پھوٹا. اس چشمے والی جگہ پر اب نلکا ہے، پتہ نہیں وہی جگہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے. بہرحال نسبت عاشقوں کو عزیز ہوتی ہے. اس کا ہم نے پانی پیا، بڑا لذت والا تھا، ہلکا ہلکا نمکین تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا. ایک ہوتا نمکین کھاری تکلیف دے، نہیں وہ ایسے تھا جیسے کوئی مزیدار سا پانی ہوتا ہے نا، ہلکا ہلکا نمکین سا. تو بہرحال قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا پاؤں مارا، ہیڑی لگائی، چشمہ پھوٹا. فرمایا ھذا مغتسل، یہ تیرے نہانے کی جگہ ہے، نہا لے یہاں، باردوں میں شراب، اور پی لے، ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے قابل بھی ہے. چنانچہ حضرت نے اس پانی سے کچھ پیا اور اس پانی کے ساتھ نہائے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز رونما فرمایا کہ آپ کے جسم کی بیماری یک لخت اس مقدس مبارک پانی کے ذریعے ختم ہو گئی. جس آئینے کی طرح صاف ستھرا ہو گیا، چمکنے لگا، تندرست ہو گیا، اور سب اندر اور باہر کے روگ جو تھے وہ جاتے رہے. آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے بخش دیے اس کو اس کے گھر والے بھی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے برابر اور اس کے ساتھ. پہلے 10 بیٹے فوت ہوئے تھے، بروایت وہ 10 کے 10 دوبارہ زندہ اللہ نے کر دیے، وہی 10 کے 10 اور 10 اور عطا فرمائے. اور بعض کا قول یہ بھی ہے مفسرین کا کہ 10 تو پہلے دیے تھے، اب 20 دے دیے، نئے 20 تھے یا ان میں 10 پہلے والے زندہ کیے. دونوں ہی صورت اللہ تعالیٰ دونوں پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کو فرما دیا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے گھر والے بھی اس کو بخش دیے دوبارہ، اور اس کے مثل اس کے برابر اور اس کے ساتھ بھی دے دیے. رحمۃ منا، یہ تحفہ ہم نے اپنے رحمت کی وجہ سے عطا فرمایا. دیکھو اتنا امتحان سخت لے کر پھر بھی رحمت منا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا مغضوب نہیں تھا، وہ مرحوم ہی تھا، اس پر غضب نہیں تھا، اس پر رحمت ہی رحمت تھی. لہٰذا اگر تم کو کسی کو بیماری یا تکلیف پہنچے تو فٹافٹ یہ کہنا کہ سیدھا پھڑے ہوئے ہیں، یہ نادانوں کی بات ہے، کفران نعمت کرنے والوں کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری رحمت تھی، ایک امتحان سے گزارنا اور بہت سارے ثواب کے قابل بنا دینا، اور ایوب صابر علیہ السلام کہلوانا پھر ان کا نام مشہور کرنا، یہ ہماری رحمت ہی تھی. وذکر لأولی الالباب، اور یہ عقل والوں کے لیے نصیحت کا معاملہ تھا کہ نصیحت ہو جائے، آنے والوں کے لیے عبرت. تو یہ سارا ماجرا ان پر گزرا
تاکہ بعد والے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور ان پر رحمت کا ظہور ہو۔ اب جب آپ تندرست ہو گئے تو یاد آیا، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے تو کہا تھا کہ قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 ماروں گا قمچیاں چھڑیاں، تو یہ مجھ کو کیا ہو گیا تھا، اتنی اطاعت شعار فرمانبردار خدمت گزار بیوی، تو اس کو میں نے یہ صلہ دینے کی قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس کو ماروں گا، اب میں کیا کروں؟ اب قسم توڑ دینی بہتر ہے، کیونکہ اگر نامناسب چیز کی قسم کھا لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری شریعت کا یہ حکم ہے، پتہ نہیں اس میں یہی حکم ہو یا کوئی اور ہو، کہ اگر ایک کام ایسا تھا جو کرنے کے قابل نہیں تھا اللہ کے نزدیک اور آپ قسم کھا بیٹھیں تو آپ اس پر یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے دیں یا غلام آزاد کریں، یا پھر اگر آپ محتاج مجبور ہیں تو پھر 3 روزے رکھیں۔ یہ ہے قسم کا کفارہ، جو آنے والے دور کے بندہ کو قسم کھائے اور وہ پوری نہ کر سکے یا نہ کرنے کے قابل سمجھے شرعی طور پر۔ اب ایک صورت تو یہ بھی تھی کہ آپ قسم توڑ دیتے اور کفارہ ادا کرتے، لیکن وہ تو پھر عام لوگوں کی سی بات تھی نا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس امتحان پاس کرتے ہیں اللہ پھر ان کے ناز بھی اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ناز اٹھایا اور خود ان کو ایک دعوت سکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود مالک دعوت سکھا رہا ہے کہ تو یوں کر، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یار کو قسم توڑنے کا کل کوئی تانا دے کہ اس نے قسم اٹھائی اور پھر توڑ دی، تو ہم تو یہ ایک طریقہ بتاتے ہیں، وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا، اپنے ہاتھ میں 100 تیلیوں والی جھاڑو لے لے، اور جس میں 100 تیلیاں اتنی کو بنے گی، اور وہ ایک مرتبہ مار دے بس، فَاضْرِب بِهِ، اور اس کے ساتھ اس کو مار، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑ، ہم نہیں چاہتے تیرے ذمہ قسم توڑنے کی جو ایک چھوٹی سی معمولی سی لغزش سے غلطی ہے وہ تیرے ذمہ لکھی جائے، بس ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بڑے بڑے دعوت سکھاتا ہے، اور یہ اس پیار کی بات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی دعوت سکھایا تھا، جب یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا امتحان پاس کر لیا اور بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانا مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، سکھایا کہ یہ ایک جو شاہی پیالہ ہے، پیمانہ سونے کا تھا کہتے ہیں، تو وہ اس کے بورے میں ڈال دیا گیا، بنیامین کے بورے میں، وہ دانے لینے آئے تھے بھائی، اس کے بورے میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ لے کر بورے باندھ کر چلے تو بادشاہ کے جو تھے کارندے وہ پکارے، ایھا العیر انتم سارقون، او قافلے والو تم چور ہو۔ وہ کہتے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم نبی زادے ہیں، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارا چوری پیشہ ہے، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی بھائی؟ قالوا نفقد سؤال الملک، کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو دے والے من جاؤ بحمل بعیر وانا بھی زعیم، اور جو ہمیں وہ لائے ہم اس کو انعام میں ایک پورا اونٹ کا غلہ بر زائد دیں گے، اور میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ اس بندے نے کہا، جب انہوں نے بار بار انکار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تلاشی دو۔ اب تلاشی سکھائی گئی، تلاشی ضروری، اور تلاشی سے پہلے یہ بھی بتا دیا، پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس نکل آئے اور وہ چور ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اب وہ چٹ سے اپنے کران کی سزا بولے، یعقوبی شریعت کی، یعقوب علیہ السلام والی شریعت کی سزا بولے
کہ بس اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال پر جو تھا اس کی خدمت کرے. ان کی سزا چور کی یہ تھی. حالانکہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کی سزا اور تھی، ان کی تعزیر اور تھی، لیکن انہوں نے اپنی سزا بیان کر دی اپنے منہ سے. یہ دعوت سکھانے والا سکھا رہا تھا. پھر میں بات کیا کروں یار، اتوار ہے، ویسے لمبی بات ہو تو رہی ہے، لیکن تم اتوار سے کیا، تمہارا تو روز ہی اتوار ہوتا ہے، تم اپنی مرضی کے مالک ہو. تو آپ کو نا وہ بنیامین کو وہ پیمانہ نکلنے کی بنیاد پر انہوں نے قابو کر لیا تھا. اب وہ بیچارے حیران پریشان تھے. پہلے دوسروں کے بورے کھولے گئے مچلا بن کے، اور ان میں سے نہ نکلا، پھر بنیامین میں سے نکال لیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کذالک کدنا لیوسف، یہ دعویٰ ہم نے سکھایا تھا یوسف کو. صاف کہہ دیا کذالک کدنا، قاعدہ یقین میں نے ہوتا ہے چال چلنا، یہ چال ہم نے سکھائی تھی یوسف کو. ورنہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ورنہ مصر کے بادشاہ کی شریعت اور آئین اور قانون اور دستور کے روح سے وہ بھائی کو پکڑ نہیں سکتا تھا. ان کی سزا اور تھی، لیکن ہم نے یہ دعوت سکھایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم جھاڑو لے کر ایک برتن مار دو اور قسم نہ توڑو. اللہ فرماتا ہے وجہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ناز نخرے کیوں اٹھائے تھے. انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے اس کو صابر پایا تھا. نعم العبد، اور بڑا اچھا بندہ تھا. کیا بات ہے. انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع فرمانے والا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہیں تک